السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور آخر میں بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو قانون اور اصول اور ضابطہ اور نظام ہم نے آپ کو دیا ہے، جو آدمی بھی اس کے ساتھ چلے گا، اس کو اپنائے گا، تو اس کے لیے کسی قسم کی دنیا میں اور آخرت میں پریشانی اور مسئلہ اور پرابلم نہیں ہوگی۔ جب سے ہم نے اس نظام کو چھوڑا تو ہمارے لیے طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی آ جاتی ہیں، اور نہ تھمتا ہوا سلسلہ جاری ہے۔ اور گزشتہ ادوار میں یہ کہا جاتا رہا کہ ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور مدینہ کی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ چنانچہ نوجوانوں کا ایک بڑا ہجوم اس نعرے کے پیچھے ہو گیا کہ جی مدینہ کی ریاست قائم ہونے والی ہے۔ اس وقت بھی کہا جاتا رہا کہ یہ محض ایک دھوکار فراڈ ہے، لیکن چونکہ شخصیت پرستی کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی وہ شخصیت جس کے ساتھ ان کا تعلق پوجا پاٹھ کی حد تک جا چکا ہوتا ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ایسا ہوا کہ اسی نعرے پر حکومت ملنے کے باوجود 4 سالوں میں کسی نے مدینہ کی ریاست کا قیام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یا اس کا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ رہی بات کرپشن کے خاتمے کی، تو 600 ارب روپے تک کی کرپشن ان کے ذمے خود اس کا کیس چل رہا ہے، اور ارد گرد میں بیٹھے ہوئے کسی کے اوپر معلم جبہ کا کیس پڑا ہوا ہے، اور کسی کے اوپر جو ہے وہ بلین ٹری کا کیس ہے۔ تو اس طرح کے کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کرپشن کا خاتمہ کرنے کا نعرہ محض فراڈ ہی ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات قانون کی حکمرانی کی کہ جی بڑے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے اور قانون ہے، اور یہ ہے بھی ایک حقیقت، لیکن یہ بیان کرنے والے کا مقصد اس قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہرگز نہیں تھا، محض اپنے اقتدار کے لیے راستے ہموار کرنا تھا۔ نہ کسی نے مدینہ کی ریاست کا قیام دیکھا، نہ کسی نے کرپشن کا خاتمہ دیکھا، اور نہ کسی نے قانون کی حکمرانی کا خواب پورا ہوتے دیکھا۔ نیازی صاحب کے پاس جب پولیس جاتی ہے وارنٹ گرفتاری کے لے کر، تو وہ بھاگ ہی جاتے ہیں۔ اگر قانون کی حکمرانی ہے اور اس کے آپ دعوے دار ہیں کہ چھوٹے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور بڑے لوگوں کے لیے اور قانون ہے، تو پھر آپ بڑے لوگ ہیں، آپ نے قانون کو مذاق کیوں بنا کر رکھ دیا اور گرفتاری کیوں نہیں پیش کی؟ اس لیے جب آپ گرفتاری سے ڈرتے ہیں اور آپ کا اثر و رسوخ ہے، آپ اس کو استعمال کر کے قانون کو اور قانون کے پروسیس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں، تو بات تو وہی ہوئی کہ عام آدمی کے لیے اگر پولیس گرفتاری کے لیے جائے تو کبھی بھی وہ واپس اس طرح نہیں آتی، لیکن آپ جیسے لوگوں کے لیے پولیس اگر حرکت میں آتی ہے تو پھر بھی وہ آپ تک پہنچ نہیں پاتی، اس لیے کہ قانون آپ کے لیے اور ہے اور باقی عوام کے لیے اور ہے۔ یہ نعرہ کہ قانون کی حکمرانی کا قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک دھوکار فراڈ نکلا۔ اسی طرح جس طرح ثاقب نثار صاحب آج کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب کو ہم نے پورا صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اور رہی بات کٹ پتلی ہونے کی، اور پچھلے ادوار میں اپوزیشن اس وقت ہر وقت کہتی تھی کہ یہ کٹ پتلی ہیں، نہیں مانتے تھے، لیکن اب خود کہتے ہیں کہ حکومت ہماری تھی، اختیار کسی اور کا تھا، اور آج بھی انہی سے مذاکرات کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو ہم کورٹ مارشل کر دیں اور دوسرے کے لیے آپ ہمیں ملاقات کا وقت دے دیں، لیکن چیف آف آرمی سٹاف کے انکار کے بعد اب نیازی صاحب کے لیے امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ عمران نیازی صاحب پر بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں اور اس ملک میں اور اس ریاست میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور یہی تسلسل جاری ہے۔ المیہ صرف یہ ہے، دعوت صرف یہ ہے کہ کاش کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے لگیں، نہ کہ ایسے حکمرانوں کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر کے کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا کوشش کی۔ اور دین ہی کی سربلندی کی کوشش ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔